مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، پیش خدمت ہے دنیا کا مقبول ترین سیگمنٹ یعنی نعت ہی نعت۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا نعت ہی نعت اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا منفرد ہے۔ دیکھیں میں بھی ذرا سنبھل کے بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑے آستانے، ایک بہت بڑی خانقاہ، اور وہ خانقاہ کہ میں آج اگر بات کروں، لوگ کہتے ہیں خانقاہی نظام مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی مجھے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ کا ایک پروگرام ہم دیکھتے ہیں جس میں خانقاہوں کا ذکر، جیسے حشر بہشت صوفیاء چشت کی ایک کتاب ہے جس میں ان کی خانقاہ اور ان کی صحبتوں سے جو کچھ ملا کرتا تھا وہ اس میں زیر ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو باتیں آپ پروگرام میں کرتے ہیں، بتائیے کہ یہ کسی خانقاہ میں آج کے دور میں یہ تصور ممکن ہے؟ تو میں الحمدللہ جب اس ایک خانقاہ تک پہنچا ہوں تو اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے، جی ہاں یہ تصور آج بھی حقیقت کی شکل میں ممکن ہے، بلکہ موجود ہے، اور اس خانقاہ کو خانقاہ سالک آباد شریف کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ آستان عالیہ اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ سالک آباد شریف کے بزرگوں کا کیا کہنا کہ پہاڑوں کے بیچ، کہتے ہیں نا وہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہاں جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، اور اس جنگل میں بیٹھ کر پہاڑوں اور پتھروں کو ان کے اجداد نے، ان کے بزرگوں نے اللہ اللہ کرایا۔ اب بھی جب ہم وہاں قیام کرتے ہیں تو صبح سے لے کر شام کے غروب تک، اور غروب کے بعد صبح سے قبل تہجد کے اوقات میں وہاں اللہ 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 کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ چھوٹی بچیاں صبح اللہ کے ذکر سے وہاں چہک رہی ہوتی ہیں، وہاں چڑیا بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہاں چرند پرند بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وہاں پہاڑوں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ پیر کامل کی تلاش میں ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں، اب تک ہمیں کوئی پیر کامل نہیں ملا۔ بخدا مجھے تعارف کی بھی ضرورت نہیں، میں ایک ایسے پیر کامل اور ایسی درویش ہستی، ایسے صوفی باصفا، ایسے قلندر وقت کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن کا چہرہ ہی ان کا تعارف ہے۔ یعنی ان کا جو بھی چہرہ دیکھ لے، وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ یقیناً یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ جو روشن چہرے والے بزرگ ہیں، جو ان کا دھرم ہے، میں اس دھرم پہ ایمان لاتا ہوں۔ ایسا روشن چہرہ، اور اسی الحمدللہ آب و تاب کے ساتھ اس خان وادے کے چشم و چراغ آستان عالیہ سالک آباد شریف کے بزرگوں کا جب ذکر ہوتا ہے، حضرت قبلہ الحاج فقیر ثانی سرکار، آپ کے جانشین حضور ثانی سرکار قبلہ حضور سلطان الفقراء حضور سلطان سرکار، اور پھر آپ کے صاحبزادگان حضرت پیر اعظمی سرکار، حضرت پیر علامہ فہیم اعظم سرکار، اور اس کے بعد سب سے چھوٹے صاحبزادے لیکن دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور بہت اہم ترین آستانے کی ذمہ داریاں، مدارس کی ذمہ داریاں، معمولات و معاملات کی ذمہ داریاں آپ کو سپرد کی گئی ہیں۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری، نہ صرف یہ کہ دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک بہترین ینگ اسکالر، ایک موٹیویشنل اسپیکر بن کر آپ اپنی خانقاہ کے ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر میں ایک نوجوان موٹیویشنل اسپیکر کے طور سے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی مدح و ثنا میں بھی شیریں مقالی اور خوبصورت سروں کے ساتھ، میٹھی آواز کے ساتھ آپ پیش نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ پیش فرماتے بھی ہیں۔ آپ کے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہاتھ پکڑا ہے اور حضور کے مواجہ کے سامنے پیش کیا ہے، کھڑا کیا ہے۔ اسی کیفیت کے لیے ہم اسی آستانے کے شہزادے سے آخر میں درخواست کریں گے کہ جب نعت شریف پڑھے تو ہمیں بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے۔ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ حضور مزاج گرا، الحمدللہ الحمدللہ بڑی بالکل عنایت اور نوازش کی آج میرا سیٹ مہک رہا ہے بخدا، اور وہ چونکہ سالک آباد شریف سیدھی سڑک مدینہ تلک، وہ آپ کے ہاں دنیا نے جو وہاں گیا اس نے یہی کہا ہے کہ بھائی سیدھی سڑک مدینہ تلک، اور آپ کے بزرگوں نے جو کچھ فیض دنیا کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے کراس کوسچنز ہوتے ہیں پیر صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم گئے تھے خانقاہ میں اور مزار شریف پہ گئے تھے، مزار کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن میں جب حاضر ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ حفاظ کرام
کو بھی آپ نے سبحان اسناد دی اللہ، ہیں، سبحان ان کو بھی ان کی بھی دستار بندی ہوئی ہے، بے شک۔ علماء بھی بن رہے ہیں، تو سبحان جو جامعات وغیرہ ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے، مسجد جو بالکل، آپ نے بنائی ہے بالکل۔ اس کا بھی ذکر ہو جائے اور بزرگوں کا بھی ذکر بہتر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے I would like to tell you about the vision of our دربار شریف۔ ماشاء اللہ تو سب سے پہلے ویژن کی اگر بات کریں نا تو ہمارے دربار شریف کا یہ وتیرہ ہے، یہ سلوگن ہے، یہ مشن ہے، حضور قبلہ عالم کا یہ مشن ہے کہ کوئی بھی جوان، کوئی بھی ایسا چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی ایسا طبقہ نہ رہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے واہ جس کے دل میں توحید کے جام نہ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی مہک نہ جائے۔ کیا بات۔ تو دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کا یہ سلوگن ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس 2 جامعات ہیں۔ آپ جیسا کہ گئے تھے دربار شریف پہ، آپ کی حاضری ہوئی، تو وہاں پر اس وقت بھی 250 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور 250 قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم ہے، جامعہ عائشہ خدیجہ العلوم ہے، جہاں سے ہر سال کئی ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی اسناد لے کر جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مفسر بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، پراپر درس نظامی کا وہاں کورس کرایا جاتا ہے۔ تو یہ کمی جو ہے نا آج کل آستانوں پر، خانقاہوں پر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دین کی کمی، جہاں پر مدارس قائم ہیں، اگر آپ کو آج بھی ایسی خانقاہ دیکھنی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں پر صبح و شام ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، تو وہ اگر ہستی آپ نے دیکھنی ہے یا ایسا دربار دیکھنا ہے تو آپ دربار اعظمیہ سالک آباد شریف کو دیکھیں۔ بالکل قبلہ۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم ہے، یہاں درس نظامی کروایا درس نظامی کروایا جاتا ہے، مکمل دورہ حدیث کروایا جاتا ہے، اسی طرح بچیوں کا بھی ہے، بچیوں کا بھی درس نظامی کرایا جاتا ہے۔ اور وہاں تک ہمارے حضور قبلہ عالم کے 2 ہی شوق ہیں، وہاں پر ایک تو روحانی جسمانی لنگر تو جاری ہے ہی ہے، اور روحانی لنگر بھی، اور اس کے ساتھ دینی لنگر بھی جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ بچے والے جو ہیں آگے بچوں والے ہو گئے، جن بچیاں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے گئی انہوں نے اپنے پورے گاؤں کو روشن کر دیا، وہاں جا کے مدارس کھول لیے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ سارا معاملہ، یہ جتنے اخراجات ہیں، جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ سارے کے سارے وہ آپ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی دستے سوال فقیر کو بڑھانا نہیں پڑا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ کا ایک ہی مشن رہا ہے کہ یہ کام میرے رب کا ہے، اس نے کروانا ہے۔ کوئی خدمت کرے گا تو اپنا اس کا فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو یہ کام تو چلتے ہی جاری رہے گا، اور اللہ نہ جانے کہاں کہاں سے کروائے گا، اور ان سے دلوا دے گا کہ جن کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے ولیوں کا کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح لیتا ہے۔ حضور یہ میں قدا ہمیشہ سلامت رہے، اور میں لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کے لیے، پھر ہم نعت شریف کی طرف بڑھیں گے کہ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، دل کو تسکین نہ ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح۔ میں سالک آباد شریف آنے کی دعوت دیتا ہوں پورے عالم اسلام کو، ایک مرتبہ ضرور جائیے۔ اگر آپ کو اس دور میں بھی ولی کامل کی زیارت کرنی ہے، ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی آپ کو ان کی زیارت کروائی ہے۔ میں چاہوں گا اسماعیل بھائی ایک مرتبہ پھر آن ایئر ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائیں، سالک آباد شریف کے بزرگوں کے چہرے کی آپ زیارت کیجئے، جو چہرہ ہی تعارف ہوا ہے، جو یہ چہرہ ہی کافی ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر لوگ اللہ 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 پکار اٹھتے ہیں، اور اس اللہ کی یہ جو مائے توحید ہے، اس چہرے کو دیکھ کر اس کے جام پر جام پلائے جاتے ہیں، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید کی میں کی بات ہوتی ہے، اور اس میں کو پلانے والا جو ساغر ہے، جو صاحب ساغر و مینا ہے، وہ آپ کے سامنے اس زیارت آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، اور یہ حضور جانشین سلطان الفقرہ حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقش بندی جو اللہ صبح سے لے کر وہاں آنے والے زائرین کی ان کے دکھوں کا مداوع فرماتے ہیں، ان کو دم فرماتے ہیں، مریض یہاں سے شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، یہاں لوگ معذوری کی حالت میں آئے ہیں اور اپنے پیروں پر چلتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو سلامت رکھے اور اس آستانے کو شاد و آباد رکھے، مخلوق خدا یہاں سے لنگر سے فیضیاب ہوتی رہے۔ قبلہ ہمارے پاس یہ جو 4-5 منٹ کا وقت بچا ہے، میں چاہتا ہوں اس میں مدحت رسول کا سفر کچھ اس طرح حسین امتزاج ہو کہ کچھ مختلف زبانوں میں بھی ہو جائے، اور آخر میں ایک شعر مولا علی کا بھی انشاءاللہ۔ تو آغاز میں ہی میں آپ کو حضور کی نگری میں لے جاتا ہوں تاکہ وہیں سے آغاز کیا جائے۔ سبحان سبحان چاہے ہم سے یہ چھوٹے
جگ سارا چاہے ہم سے یہ چھوٹے جگ سارا چھوٹے نہ وہ آقا تمہاری گلی جائے ہم سے یہ چھوٹے جگ سارا چھوٹے نہ وہ آقا تمہاری گلی یہ دنیا خدا کی سب پیار دنیا خدا کی سب پیاری پر سب دنیا سے پیاری تمہاری گلی چاہے ہم سے یہ چھوٹے جگ سارا کیا بات شان کیا ہے گلی کی سبحان اللہ سبحان اللہ کھوٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا کیا کہنے سبحان اللہ روکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں کھوٹے بھی کیا کھڑے ہو جاتے ہیں روکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں کب ہو جائے گزر جس سے ان کا ہو جائے گزر جس سے ان کا وہ عرش مولا ساری گلی ہو جائے گزر جس سے ان کا میں چاہتا ہوں قبلہ مولا علی کی منقبت اگر ساتھ آج داخل ہو گئے کسی شخص اسی پر رخصت ہوں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نقش بندی جب ذکر کرتے ہیں مولا علی کا تو ایسے کیا ہائے 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 کیا کہہ دیا قبلہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا شیر توجہ طلب ہے ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن وہ جب سے ہوا ہے ورد وہ جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی وہ جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.